مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور آقائے دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حفاظت قرآن کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا۔ آج خطبے کے اندر جو میں نے آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں سورۃ اللیل کی آخری آیات ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا۔ پہلے ان آیات اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا۔ کس سے؟ جہنم سے۔ جہنم سے دور رکھا جائے گا کس کو؟ الاتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ اتقا کس کو کہتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اب اس کی شان کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو، رائے خدا کے اندر اپنے مال کو وہ خرچ کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ مال پاکیزہ ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ یعنی اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، راہ خدا کے اندر اپنا مال خرچ کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ کسی کے احسان کا وہ بدلہ ادا کر رہا ہے، کسی کے احسان کا بدلہ ادا کر رہا ہے، اس لیے نہیں، پھر کس لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ رائے خدا کے اندر مال خرچ کرنے سے اس کا مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ وہ کسی کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کرنا چاہتا، بلکہ راہ خدا کے اندر مال خرچ کر کے وہ اللہ کی رضا کا طلبگار ہے۔ آگے فرمایا والا سوف یرضی، بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ اب یہ
آیات بینات ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اب اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر فرمائی، اور باقاعدہ اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 کے اندر شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر پورا مستقل رسالہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ کا رسالہ ہے جس کا نام ہے الزلال الانقا من بحر سبقت الاتقا۔ یہ رسالے کا نام ہے، اور اس رسالے کے اندر امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بیان فرمایا۔ تو یہ جو دلائل پیش کیے جائیں گے یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے رسالے سے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ آیات بینات جو ہیں سورۃ اللیل کی جو آخری آیات ہیں، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے راہ خدا کے اندر 7 غلاموں کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ کتنے؟ 7 غلاموں کو، ان میں سے جو 7ویں تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے اس کی تفصیلات سنیں کہ وہ کون کون سے افراد تھے جنہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ آزاد کیا۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جنہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد فرمایا۔ یہ عامر بن فہیرہ وہ ہیں، لیکن ان کو جو آزاد کیا اسلام کی شرط پر آزاد کیا کہ آزاد میں تمہیں کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم نے کیا ہو جانا ہے؟ تم نے حضور کا کلمہ پڑھنا ہے۔ اسلام کی شرط پر انہیں آزاد کیا۔ تو حضرت عامر بن فہیرہ یہ سیدنا صدیق اکبر کے وہ غلام ہیں جو جنگ بدر کے اندر بھی شریک ہوئے، جنگ احد کے اندر بھی شریک ہوئے، اور بیر معونہ کی جنگ کے اندر ان کی شہادت ہوئی۔ بیر معونہ یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاری جو صحابہ ہیں وہ شہید ہوئے۔ قاری صحابہ کرام کیا ہوئے؟ جو قرآن کو قرات کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ شہید ہوئے۔ تو اسی جنگ کے اندر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ پہلے غلام ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد فرمایا۔ اور دوسرے ام عمیس اور زہرا، یہ 2 باندیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، ان کو بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ خرید کر آزاد کر دیا۔ اور جب انہیں آزاد فرمایا تو یہ دونوں لونڈیاں جو پہلے لونڈیاں تھیں پھر آزاد ہو گئیں، ان کی آنکھیں جاتی رہیں، یعنی آنکھوں سے یہ دونوں نابینا ہو گئیں، آنکھوں سے دونوں کیا ہو گئیں؟ نابینا ہو گئیں۔ تو قریش نے ان کو تانا دیا۔ کیا تانا دیا؟ کہنے لگے کہ لات و عزا جو بت ہیں انہوں نے ان دونوں کو کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟
یعنی اسلام کو انہوں نے قبول کیا، لات و عزیٰ کے دین سے انہوں نے منہ موڑا، تو مشرکین کہنے لگے لات و عزیٰ نے ان کو کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا۔ انہوں نے پھر جواب دیا، انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم، لات و عزیٰ کے اندر کیا مجال ہے؟ لات و عزیٰ نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مجھے انہوں نے اندھا نہیں کیا۔ تو جب یہ بات کہی، اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی بینائی کو کیا کر دیا؟ واپس لوٹا دیا۔ دوبارہ یہ کیا ہو گئی؟ بینا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو واپس لوٹا دیا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 3۔ حضرت عامر بن فہیرہ، ام عمیس، نمبر 3 زہرا، اور نمبر 4 نہدیہ اور اس کی بیٹی۔ یہ ماں اور بیٹیاں تھیں۔ انہیں بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا۔ نہدیہ اور اس کی جو بیٹی ہے، یہ قبیلہ بنی عبد الدار کی ایک عورت تھی، ان کی یہ دونوں لونڈیاں تھیں، نہدیہ اور اس کی بیٹی۔ اور یہ عورت جو تھی ان پر بڑا ظلم کرتی، ان پر بڑا ظلم کرتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسی عورت سے کہ ام فلاں تو ان پر ظلم کیوں کرتی ہو؟ تو آگے سے کہنے لگی میں انہیں ہرگز آزاد نہیں کروں گی، اسی طرح یہ غلامی کی زندگی گزاریں گی، نہدیہ اور اس کی بیٹی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہرگز اس کو آزاد نہیں کرے گی؟ تو آگے سے بولی اگر آزادی کی آپ کو طلب ہے تو آپ نے ہی اس کو بگاڑا ہے، تو آپ اس کو آزاد کر دیں۔ بگاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا بتا تو کتنے پیسے مانگتی ہے، ان کی قیمت کتنی مانگتی ہے؟ اس نے قیمت مانگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت ادا کی، اور قیمت ادا کرنے کے بعد ان کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ حضرت عامر بن فہیرہ، ام عمیس، زہرا، نہدیہ اور اس کی بیٹی۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور 6 نمبر پر آپ کا گزر بنو معمل کی ایک لونڈی کے پاس سے ہوا، اس پر بھی ظلم ہو رہا تھا، اس پر بھی کیا ہو رہا تھا؟ تو آپ نے اس کو بھی خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد فرما دیا۔ یہ 6 ہو گئے۔ اور 7ویں نمبر پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امیہ بن خلف بڑا ظلم کر رہا تھا، کہ آپ کو اس نے کیا کیا؟ آپ کی قمیض اتار کر آپ کو دوپہر کی گرمی، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے، جو ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں اور عمرہ کر کے ہیں انہیں پتہ ہے کتنی گرمی ہوتی ہے، کہ وہاں پر اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے کہ بندے کو گرمی اپنا احساس دلاتی ہے۔ تو اس گرمی کے اندر امیہ بن خلف کیا کرتا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کے ریتلے میدان میں ڈال دیتا، آپ کو لٹا دیتا، اور آپ کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان لا کر رکھ دیتا تاکہ ہل نہ سکے۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اور آج پاؤں رکھنا مشکل ہوتا ہے، اگر بندہ، اب تو سڑکیں بھی بن چکی ہیں، پاؤں رکھیں تو اس کی شدت محسوس ہوتی ہے۔ بیت اللہ شریف کے اندر کچھ پتھر لگا ہوا ہے، مدینہ شریف کے اندر بھی لگا ہوا ہے، کہ جس کے اوپر پاؤں رکھیں بھی دوپہر کے وقت تو اس کی گرمی محسوس ہے، وہ ٹھنڈا پتھر ہے، آپ رکھیں گے تو آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو
آپ کو پتہ ہے ریت یہ بھی بہت زیادہ حرارت کو قبول کرتی ہے، بڑی جلدی گرم ہو جاتی ہے۔ تو عرب کا علاقہ ہو اور دوپہر کا وقت ہو اور ریتلا علاقہ ہو، تو حضرت بلال حبشی کا جرم کیا تھا؟ یہی تھا کہ حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جس کو وہ جرم سمجھتے تھے۔ وہ کیا سمجھتے تھے؟ جرم سمجھتے تھے۔ آپ احد احد کی صدائیں بلند کرتے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آج ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور آج ہمیں اسلام آسانی کے ساتھ ہمیں حاصل ہو گیا ہے، اس کے لیے ہمیں قربانیاں نہیں دینی پڑی، وگرنہ یہ پاکستان کی آپ تاریخ پڑھ لیں کہ کتنے مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر پاکستان آزاد فرمایا، پاکستان کا یہ ٹکڑا لیا۔ اور 14 اگست پر پھر کیا ہوتا ہے؟ 14 اگست پر یہی مسلمان کہ جو اپنی تاریخ کو بھول گیا ہے، 14 اگست کے موقع پر تو کیا ہونا چاہیے؟ ان شہداء کی ارواح کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے؟ لوگ شرابیں پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں اور بے حیائی والے کام کرتے ہیں، میوزک شو منعقد کیے جاتے ہیں۔ کیا ہوا جی؟ پاکستان آزاد ہوا۔ یہ آزادی منانے کا طریقہ ہے؟ آزادی منانے کا طریقہ تو یہ تھا کہ اس دن اللہ کے حضور جتنے ہو سکتے ہم سجدے کرتے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے آج ہم یہاں پر بڑے پرسکون انداز سے سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وگرنہ وہ بھی ماحول تھا کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کو تکلیفیں دی جاتی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر امیہ بن خلف بڑا ظلم کرتا کہ آپ کے سینے پر چٹان رکھتا، اور آپ اس حالت کے اندر بھی اللہ احد کے نعرے لگاتے، اور یہاں تک ہوتا آپ کے ظلم و ستم کی داستانیں اگر پڑھی جائیں تو بندہ ہل جاتا ہے کہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کر امیہ بن خلف کیا کرتا؟ گھوڑے پر کسی کو سوار کرتا، کہتا رسی پکڑ لو اور گھوڑے کو تیز دوڑاؤ۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گلیوں کے اندر آپ کو گھسیٹا جاتا، کیا کیا جاتا، اور آپ کا جسم جو ہے زخمی ہو جاتا۔ اور یہ بلال کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہیں مؤذن رسول کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جب اسلام کے لیے بلال مارے کھا رہا تھا اور جب اللہ کی طرف سے عزت کا موقع آیا، مکہ فتح ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال سے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو جا اور اذان کہہ۔ اس وقت کئی لوگوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آج یہاں پر بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، آج کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں، وہ کیا کریں؟ آج وہ اذان کہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال کے اندر آ گئے۔ حضور نے فرمایا جب اسلام کے لیے مار کھانے کی باری تھی تو بلال تھا، اب عزت کی باری ہے تو میں بلال کو پیچھے کر دوں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اب بلال ہی اذان دے گا۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کہتے ہیں، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی شان کیا ہے کہ جس نے غلام کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام۔ کیا ہے مذہب اسلام کی یہ شان ہے۔ تو جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، جب آپ کو سزا دی جا رہی تھی، امیہ بن خلف نے آپ کے سینے پر پتھر رکھا، آپ کو سزا دے رہا تھا، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو کہا کہ اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو آگے سے امیہ بن خلف کہتا ہے آپ نے اس کو بگاڑا ہے۔ بگاڑنے سے مراد کیا ہے؟ کلمہ حضور کا پڑھ لیا ہے، آپ نے بگاڑا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اس کو آزاد کروا لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے،
میں تمہیں، میرے پاس ایک غلام ہے، سیاہ فام ہے، رنگ اس کا بھی کالا ہے، لیکن وہ کیا ہے، زیادہ طاقتور بھی ہے، قوت والا بھی ہے، اور اس کے پاس ایک روایت کے مطابق 40,000 دینار بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، کئی اس کے پاس لونڈی اور غلام بھی ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو غلام سرمایہ دار ہو، دل کرتا ہے کہ وہ ہاتھ سے جائے۔ آپ نے اپنا اتنا قیمتی غلام، آپ نے فرمایا کہ وہ مذہباً تیرا ہی بھائی ہے، امیہ بن خلف کو کہا، وہ میں تمہیں دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں تم مجھے بلال دے دے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے، اس غلام کا نام نسطاس تھا، آپ نے اس پر بڑی کوشش کی کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھ لے، لیکن حضور کا کلمہ، تو آپ نے حضرت بلال کے بدلے میں اس کو دیا، اور حضرت بلال کو لے کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اب مشرکین نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے طعن و تشنیع شروع کر دی۔ لگتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت بلال نے کوئی احسان کیا ہوا ہے، کتنا قیمتی نسطاس جو غلام ہے وہ امیہ بن خلف کو دے کر بلال کو آزاد کروا لیا، کہ کچھ لگتا ہے کہ بلال نے سیدنا صدیق اکبر پر کچھ احسان کیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ مشرکین نے کہا۔ اب مشرکین اعتراض کرتے ہیں، اس اعتراض کا جواب رب دیتا ہے۔ اس اعتراض کا جواب کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ وہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو اپنا مال راہ خدا میں دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ کسی کے احسان کا بدلہ ادا کر رہا ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے بلال کو آزاد کیا، اللہ کی رضا کے لیے، نہ یہ کہ جو مشرکین کہہ رہے ہیں کہ حضرت بلال نے حضرت صدیق اکبر پر کوئی احسان کیا ہو تو آپ اس کا بدلہ ادا کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے حضرت بلال کو آزاد فرمایا۔ تو یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر فرما رہا ہے۔ تو کتنے غلاموں اور باندیوں کو آزاد کیا؟ مجموعی تعداد کتنی بنتی ہے؟ 7 بنتی ہے۔ اور یہ ہجرت سے پہلے ان کو کیا کیا؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر راہ خدا کے اندر اسلام کی شرط پر انہیں آزاد فرما دیا۔ اب ایک بات تو یہ مکمل ہوئی۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو آیات مقدسہ ہے، اس پر اہل سنت کے علماء مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیات مقدسہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ کیا ہے؟ اس پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے، اور اہل سنت و اہل سنت رہے، شیعوں کا بہت بڑا عالم ہے طبرسی، اس نے بھی اپنی تفسیر مجمع البیان کے اندر اس بات سے انکار نہ کر سکا، اس کو بھی ماننا پڑا کہ یہ آیات مقدسہ کس کے حق میں نازل ہوئیں؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ اب اہل سنت کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کس کی شان میں نازل ہوئیں؟ اونچی بات سے بولیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، لیکن اہل تشیع جسے شیعہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ اب یہ مسئلہ علمی ہے، یہ آپ نے سمجھنا ہے
یہ کیا ہے؟ وگرنہ قرآن عظیم فرقان حمید کی آیات کے بارے میں سخاوت کا حکم تو نہیں نا ہے کہ جس کے بارے میں دل کیا کہہ دیا کہ اس کی شان میں نازل ہوئی، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر کے اصول ہیں، ان اصولوں کی روشنی کے اندر قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے۔ یہاں پر کسی کو اپنی رائے کی بھی اجازت کہ قرآن پاک کی تفسیر رائے کے ساتھ کرنا بھی حرام ہے۔ کس کے ساتھ کرنا؟ رائے کے ساتھ کرنا بھی حرام ہے، اگرچہ وہ اس کی رائے بہتر بھی ہو، لیکن ہم اس رائے کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ قرآن پاک کی تفسیر کے لیے نقل کی ضرورت ہے۔ نقل سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی قرآن پاک کی آیت ہو جو اس کی تفسیر کر رہی ہو، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان ہو، یا صحابہ کرام کا کوئی قول ہو، اس کے ذریعے ہم قرآن پاک کی کیا کریں گے؟ تفسیر کریں گے۔ اب علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ اور شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اب اس پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس پر بڑا بہترین تبصرہ فرمایا، اور آپ نے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ یہ آیات جو ہے اس کا معنی بتا رہا ہے کہ یہ آیات مقدسہ کا نزول کس کے حق میں ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ہیں۔ ان آیات کے معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو مولا علی کی شان میں ماننا یہ ممکن نہیں ہے۔ کیا بات بیان کی ہے؟ اس کا معنی یہ بتاتا ہے کہ یہ آیات مقدسہ کس کی شان میں ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے۔ تو ان کے معنی کو دیکھتے ہوئے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان آیات کے نزول کو ماننا ممکن نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے پر آپ نے پھر دلیل بھی پیش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ یہ بات میری توجہ کے ساتھ سننی ہے، کسی کی توجہ ادھر ادھر گئی تو مسئلہ سمجھنے لگنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یہاں پر کس کا ذکر ہے؟ الاتقا، اور اتقا کا معنی کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اور قرآن پاک کی اگر دوسری آیت کو ساتھ ملائیں کہ جس کے اندر اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے افضل اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ تو مطلب پھر یہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ سب سے افضل بھی ہوگا، وہ سب سے۔ اور اس پر امت نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ جو اتقا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اس کو جہنم سے کیا کیا جائے گا؟ دور رکھا جائے گا۔ اور دوسری آیت بیان فرماتی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا وہ افضل ہوگا، اور سب سے افضل کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ الاتقا سے مراد کون ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اور آگے الاتقا بیان فرمایا
اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے آگے صفات بیان فرمائی کہ سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہے اس کی خوبیاں کیا ہیں، اس کی شانیں کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی شان یہ بیان فرمائی الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اس کی پہلی شان یہ ہے کہ وہ اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اپنا مال رائے خدا میں خرچ کرتا ہے تاکہ مال کی پاکیزگی حاصل ہو، تاکہ مال پاکیزہ ہو جائے. پہلی شان کیا ہے؟ کہ وہ اپنا مال رائے خدا کے اندر کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے. اور دوسری شان یہ ہے اس اتقا کی جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ وہ جو راہ خدا کے اندر مال خرچ کر رہا ہے اس وجہ سے نہیں خرچ کر رہا کہ کسی کے احسان کا بدلہ ادا کر رہا ہے، کسی کے کہ اس پر کسی نے احسان کیا ہو اس کا بدلہ ادا کرتے ہوئے وہ کیا کر رہا ہو؟ مال خرچ کر رہا ہو. بلکہ مال خرچ کرنے سے مقصود و مطلوب کیا ہے؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ کسی کا احسان ادا. تو حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ دونوں صفتیں جو ہیں، دونوں خوبیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اندر پائی جاتی ہیں. کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ آیات کا معنی یہ بیان کرے گا کہ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مولا علی نہیں ہے. کیونکہ ان آیات کے اندر بیان فرمایا کہ وہ رائے خدا کے اندر جو مال خرچ کر رہا ہے کسی کے احسان کا بدلہ وہ ادا نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. تو حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اب ہم غور کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شخصیت کے اندر، حضرت مولا علی کی شخصیت کے اندر. آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی کی جو شخصیت ہے یہ حدیثوں سے ثابت ہے کہ جس وقت تنگی کے حالات ابو طالب پر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا پر تنگی کے حالات آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو ہاشم میں سے بڑے مالدار تھے انہیں کہا اے چچا آپ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہیں وہ کثیر العیال ہیں، اولاد زیادہ ہے اور حالات بڑے تنگی کے چل رہے ہیں، ایسا کیوں نہ کیا جائے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں اور ایک بیٹا آپ لے لیں اور ان کی کفالت کرتے ہیں تاکہ ان کا بوجھ کیا ہو جائے. اور یہ بھی حضور کی سنت ہے. جہاں پر دیگر ہم سنتوں کا خیال رکھتے ہیں نا تو اپنے خاندان کے اندر اس سنت کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون حالات کے پیش نظر تنگ دستی کا شکار ہے. اگر مالدار اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے تو اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرے مال کی وجہ سے میرے بھائی کا کیا ہو جائے؟ فائدہ ہو جائے، اس کی خیر خواہی ہو جائے. تو جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے اور جا کر کہا کہ ہم آپ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، آپ ایک بچہ مجھے دے دیں اور ایک بچہ چچا جان کو دے دیں. تو ابو طالب نے کہا عقیل کے سوا جس کو لینا چاہتے ہو میں دے دیتا ہوں، لیکن میرا جو بیٹا عقیل ہے اس کو میں دینے کے لیے تیار نہیں، وہ میرے پاس ہی ہوگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو لیا اور لے کر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور حضرت جعفر کو حضرت عباس نے لے لیا اور لے کر اپنے سینے سے چمٹایا. اور حضرت علی کی کفالت کون کرتے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان مولا علی پر ہوا یا نہ ہوا؟ بولیں، یہ دنیاوی احسان تھا کہ مولا علی حضور کے گھر سے کھاتے تھے، پیتے تھے، پہنتے تھے۔ تو علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ بات احادیث کی روشنی میں ثابت ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محسن حضور ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کی کفالت کرتے تھے، آپ پر اپنا مال خرچ کرتے تھے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو قرآن کی آیت کے اندر یہ ہے کہ جو رائے خدا کے اندر اپنا مال خرچ کر رہا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، جبکہ اگر اس معنی کو دیکھا جائے تو مولا علی پر تو حضور کا احسان ہے، دنیاوی احسان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھلاتے تھے، پلاتے تھے، پہناتے تھے۔ تو آیت مقدسہ یہ بیان فرما رہی ہے کہ جو اتقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ رائے خدا کے اندر جو مال دے رہا ہے اس کا دنیاوی اعتبار سے کسی پر احسان، جبکہ ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ مولا علی پر حضور کا احسان ہوا یا نہ ہوا۔ تو یہ معنی بتاتا ہے کہ یہ آیت کا مصداق جو ہے حضرت مولا علی نہیں ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھیں تو حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ مجھے ابوبکر کے مال نے دیا۔ کیا دیا؟ جب ہجرت کی رات گئے تو جو اونٹنی خریدی وہ بھی کس کے مال سے لی گئی؟ اب یہاں پر سلسلہ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں۔ آپ کثیر واقعات دیکھیں، غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے، پورے گھر کا سامان لے آئے، اور اس کے علاوہ ہجرت کی رات جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف کی طرف جانا تھا تو آپ نے اپنے ساتھ کثیر دینار لیے، اور وہ جتنے بھی دینار تھے اس کو بھی کس پر خرچ کیا؟ حضور پر خرچ کیا۔ تو وہ احادیث بتاتی ہیں کہ اب قرآن پاک کے اندر تو یہ ہے کہ جو اتقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب رائے خدا کے اندر خرچ کر رہا ہے وہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں ادا کر رہا کہ اس پر کسی نے احسان کیا ہو۔ اس پر علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دینی احسان تو تھا کہ حضور کا کلمہ پڑھا، تو اس کا جواب امام فخر الدین رازی نے یہ دیا، آپ فرماتے ہیں دینی احسان جو حضور کا ہے وہ ایسا احسان ہے کہ اس کا بدلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر خود اللہ نے فرمایا، محبوب آپ نے سے فرمائے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ فرما دیں اپنے ان غلاموں کو کہ میں اس دینی تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا سوال ہے؟ تو جو دینی کام ہے اس پر تو احسان کا بدلہ ہے ہی نہیں ہے، تو جو دنیاوی نظام ہے اس پر کثیر روایتیں موجود ہیں جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر جس پر کسی نے اگر مجھ پر احسان کیا تو میں نے اس کا بدلہ کیا کر دیا؟ دنیا میں ادا کر دیا، سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ان کے مجھ پر اتنے احسان ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے احسانات کے بدلوں کو ادا فرمائے گا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ معنی بتاتا ہے کہ ان آیات کا مصداق کون بنتا ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بنتی ہے، کیونکہ یہ تو وہ تھے جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہتے تھے اور سوچے سمجھے بغیر ہی خرچ کیا کرتے تھے۔ کثیر واقعات ان کے ملتے ہیں، اور ایک روایت تو ایسی ہے
کہ میں پڑھ رہا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے مجھے دیا۔ جب یہ حضور نے فرمایا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار ہونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں اور میرا مال تو آپ ہی کا ہے۔ تو آپ جو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا فائدہ ابو بکر صدیق کے مال نے دیا، آقا میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے۔ یہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ اللیل کی آخری آیت نازل فرمائی، اور اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے سب سے افضل اور اعلیٰ کون ہیں؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان قریب سب سے زیادہ پرہیزگار جو ہے اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ اور دوسری آیت فرماتی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے افضل وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ سب سے افضل بھی ہوا۔ تو اس قرآن کی آیت سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ کیا ثابت ہوتی ہے؟ آپ کا افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا پورا ایک رسالہ اس پر ہے، اس پر آپ نے دلائل کی روشنی کے اندر شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا۔ تو یہ نصیب کی بات ہے، اور یہ اہل سنت کے حصے میں یہ بات آئی ہے کہ اہل سنت جو ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان کی شانوں کو اس طرح مانتے ہیں کہ جس طرح قرآن و سنت کے اندر ان کی شانوں کو ماننے کا حکم آیا ہے، ان کی شانوں کو ماننے کا حکم آیا ہے، اسی طرح اہل سنت جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام کی شانیں مانتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے سب سے پہلی شان کس کی ہے؟ یہ عقیدہ یاد رکھے، سب سے پہلی شان کس کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خلافت جو ہے، جو خلافت کی جو ترتیب ہے، اور یہی ترتیب احادیث کے اندر ہے۔ آپ حدیثوں کو اٹھائیں تو اسی ترتیب سے فضائل بیان ہے، اور اسی پر علماء نے فرمایا جو ترتیب ہے، جس ترتیب سے حضور نے بیان فرمایا ہے یہی ترتیب افضلیت ہے۔ جس کا ذکر پہلے آیا ہے وہ پہلے نمبر والا ہے، جو دوسرے نمبر پر آیا ہے اس کا نمبر کیا ہے؟ دوسرے نمبر والا ہے، اور جو تیسرے نمبر پر آیا ہے اس کا نمبر تیسرے نمبر پر، جو چوتھے نمبر پر آیا ہے اس کا نمبر بھی کیا ہے؟ چوتھے نمبر پر ہے۔ تو یہ شانیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کے اندر یہ جو خلافت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہے خلافت یہ اجماعی ہے، صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے، اور جبکہ اہل تشیع کے نزدیک خلافت کا مسئلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا، اور کون سی روایت کو لیتے ہیں؟ من کنت مولا ولی المولا۔ اس پر میں نے تبصرہ کیا بھی تھا کہ اس حدیث پاک سے حضرت مولا علی کی خلافت ثابت ہی نہیں ہوتی۔ آپ کی خلافت ہے، اگر خلافت کا سلسلہ ہوتا تو سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واضح لفظ ارشاد فرماتے، یہ ارشاد فرماتے کہ میرے بعد علی خلیفہ ہے۔ اتنا بڑا جو شعبہ ہے، منصب ہے،
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دینا تھا تو ایسا لفظ بیان کرتے جو لفظ بھی واضح ہوتا۔ اب مولا لفظ جو ہے یہ کئی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، مولا کا معنی آقا بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی غلام بھی ہے۔ اب ایک لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں، اگر خلیفہ والا معنی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واضح طور پہ ارشاد فرما دیتے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔